بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا لڑکی یا مرد عورت مسلمان ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں ٹوٹ پڑتی ہیں، جس طرح صحابہ پہ ٹوٹیں کہ کسی کے سر کے اوپر لوہا گرم کر کے رکھا گیا، کسی کو انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی کو تپتے ریت پہ لٹایا گیا اور ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھے گئے، کسی کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ آزمائشیں آنا لازم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں تبلیغ کا کام اللہ کے فضل سے عروج کے اوپر ہے۔ تو انڈیا کے اندر ایک لڑکی مسلمان ہوئی اور یہ داستان حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو کس طرح مسلمان ہوئی کہ اس کے گھر کے قریب ایک مسلمان گھرانہ تھا، تو وہ وہاں جایا کرتی تھی، تو وہاں پہ منتخب احادیث اور فضائل اعمال کی احادیث وہ کتابیں پڑھی جاتی تھیں، حیات الصحابہ پڑھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئی، اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کافی عرصے تک تو اس نے کلمہ چھپایا، لیکن اسلام ہے، اس کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کسی طرح اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا، اس کے چاچو کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کافی حربے استعمال کیے، کافی طریقے استعمال کیے کہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو ہو جائے، لیکن وہ نہ مانی اور وہ ڈٹی رہی، کیونکہ جب نیا یا نئی عورت یا مرد کوئی بھی اسلام لاتا ہے، دین لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ پکا ٹھکا رہتا ہے۔ تو وہ ایک دن اس کے چاچا اور اس کے ماں باپ نے ایک ارادہ کیا کہ اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اور گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں اس کو جلا دیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ آؤ، اس لڑکی کو کہا آؤ تمہیں پھرانے لے جاتے ہیں۔ تو وہ تیار ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ تو اس نے کہا ابا جان میں 2 نفل پڑھ لوں پھر چلتے ہیں۔ اس نے 2 نفل پڑھ لیے اور اس کو لے کے گئے۔ تو وہ کافی دور لے کے گئے، تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ہم تمہیں مارنے لگے ہیں۔ تو وہ اسلام سے تو نہ ہٹی، تو انہوں نے اس کو گڑھے میں دھکا دیا اور گڑھے میں دھکا دینے کے اوپر اس کے اوپر پیٹرول چھڑک دیا تاکہ اس کو ڈرائیں، کسی طرح یہ دین سے خوف زدہ ہو جائے، کسی طرح یہ دین سے پھر جائے۔ تو جب اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا تو وہ نہیں مانی، اسی حال میں تھے، انہوں نے اس لڑکی کو آگ لگا دی۔ تو وہ اس آگ میں کہہ رہی تھی ابا جان، چاچا جان، آخرت کی آگ اس سے سخت ہے، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اسی حال میں شہید ہو گئی۔ جب وہ شہید ہو گئی تو اس کے چاچا اور اس کے باپ والد چلے گئے، تو اس کے والد کو نیند نہیں آتی تھی۔ روزانہ وہ بات جو اس لڑکی نے کہی اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ابا جان، چاچا جان، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ آواز اس کے کانوں میں گونجتی اور وہ ساری رات نہیں سوتے۔ تو وہ بیمار ہو گئے۔ جب وہ گئے ہاسپٹل میں تو وہاں پہ اس نے اپنے بھائی اس کو کہا کہ کسی عالم کو بلاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میری بیٹی سچ کہہ کے گئی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانیں۔ تو اس کی قربانی کی وجہ سے اس کا باپ بھی مسلمان ہوا اور اس کے چچا بھی مسلمان ہو گئے۔ کتنی بڑی قربانی ہے ایک نوجوان لڑکی کی کہ جل تو گئی، مر گئی، لیکن اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا۔ تو جس طرح اس نے قربانی دی اور اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا، اگر ہم دنیا میں اپنے جو خواہشات ہیں اس کی قربانی دے دیں اور اللہ کے احکام کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق